الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و جاہ، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار اور سب کا رازق و حاکم ہے. درود و سلام ہو اللہ کے ان نبیوں پر جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا گیا، خاص طور پر آخر الزماں حبیب البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں اور آپ رمضان المبارک کے بابرکت ایام سے گزر رہے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کو نیکیوں کا مہینہ قرار دیا گیا. رمضان المبارک میں جتنی نیکیوں کے کام جمع ہوتے ہیں کسی اور مہینے میں جمع نہیں ہوتے. بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس ماہ مبارک میں رکھی ہیں. روزہ، نماز، زکوٰۃ، لیلۃ القدر، تراویح، اعتکاف، دعا، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے علاوہ اور بہت سی عبادتیں. میرے عزیزو، رمضان المبارک کا ایک عشرہ ہم سے بیت گیا، 10 دن ہم سے گزر گئے. جائزہ لیجئے گا ان 10 دنوں میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا.
کیا ان 10 دنوں میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی جیسے کرنی چاہیے؟ کہاں تک تراویح کا اہتمام ہم نے کیا؟ کہاں تک قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کی؟ کتنے اعمال صالحہ کیے اور کتنے گناہ کے کام کیے، جائزہ لیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے یہ سوچ بیٹھا ہے، کہ یہ سوچ رکھی ہے کہ سال کے 11 مہینے جیسے آئے بیت گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ بھی آیا اور ہم سے بیت گیا، گزر گیا اور پتہ بھی نہ چلے۔ میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں گناہوں کے بخشش کے بہت سے عبادتیں ہمیں دی ہیں۔ بندے ان عبادتوں کو انجام دے کر اپنے گناہوں کو بارگاہ الہی میں معاف کروائیں۔ بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ جیسے یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ یہ بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے معافی کروانے والا یہ مہینہ ہے۔ رب کے سامنے گڑ گڑانا، رونا دھونا، اللہ سے اپنے گناہوں کو معافی کروانے کا یہ مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغب انف رجل ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائیں، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائیں جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اپنے گناہوں کو بارگاہ الہی میں معاف نہ کروا سکا۔ میرے عزیزو، اس مبارک موقع پر یاد رکھیں، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں خاص طور پر ایسے اوقات نکالیں جس میں ہم روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا سوال اللہ تعالیٰ سے ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں بخشش کے بہت سے ذرائع، بہت سی عبادتیں ہمیں دی ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے روزے کو رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں اپنے آپ کو جگایا، لمبے قیام کیا، اپنے بازوؤں کو بستروں سے الگ کیا، دعا کیا، گڑ گڑایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قدر والی رات کو جس نے پایا اور اس رات کے جو حقوق ہیں ادا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ بخشش حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اگر پھر بھی ہم نے حاصل نہیں کیا تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دے رہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو برائی کا کام کرتے ہیں، جو گناہوں کے کام کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں،
قرآن نے فرمایا گناہوں کے ہونے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ غفور ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم دل ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو توبہ اور استغفار کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، گناہوں کی زندگی گزاری، یہ سوچ کر پیچھے نہ ہٹو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، کچھ صحابہ کرام نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام لانے کے بعد انہیں یہ چیز ستانے لگی کہ اسلام لانے سے پہلے ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے آیت کریمہ نازل فرمائی، اے میرے صحابہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں، تم اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم، اے انسانوں، تمہارے گناہ کرتے کرتے تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور فرمایا لو اتیتنی بقرب الارض خطایا، تمہارے گناہ زمین کے برابر پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لک، اس کے بعد تم میرے دربار میں گڑ گڑاؤ گے، توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، اللہ نے فرمایا غفرت لک، میں تجھے معاف کروں گا۔ میرے عزیزوں، گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، صرف انبیاء کا خاصہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ لاکھ کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی، کسی نہ کسی قسم کے گناہ ان سے ہو ہی جاتے ہیں۔ اور قرآن تو کہتا ہے، احادیث نبوی ہمیں کہتی ہیں، گناہ کے ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد خاموش بیٹھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ گناہ کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیسے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، جیسے ہی گناہ ہو گئے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ اگر تم اللہ کے دربار میں معافی مانگنا چھوڑ دو گے، توبہ کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا، ایک دوسری قوم کو لائے گا، اور اس قوم میں ایک اچھی عادت کیا ہوگی، گناہ کے بعد وہ توبہ کریں گے۔ تو توبہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ میرے عزیزوں، توبہ، استغفار، گناہوں سے معافی مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو بندے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں، اللہ کو توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں نکلا، ایک آدمی سواری پر سوار ہو کر جنگل میں نکلا، جنگل میں، صحرا میں اس کا اونٹ، اس کی سواری کھو گئی، بہت تلاش کیا، مایوس ہو کر درخت کے نیچے لیٹ گیا، اور اس کا سارا کھانا پینا اس سواری پر ہے، اس اونٹ پر ہے۔
حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو جنگل میں موت کا یقین ہو گیا کہ اب میں مرنا ہی ہے، میرے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سواری، وہ اونٹ اس کے آنکھوں کے سامنے وہ پاتا ہے، کھوئی ہوئی سواری اس کے سامنے ہے۔ ذرا سوچیں، کھوئی ہوئی چیز انسان کو مل جائے، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ فرط مسرت میں حد سے زیادہ خوشی جب انسان کو ہوتی ہے تو اس کے زبان سے کیا نکلتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا، الٹے سیدھے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اس شخص کی خوشی کی انتہا یہ تھی، سواری ملنے کی خوشی میں اس نے اپنے زبان سے یہ جملہ نکالا، اللہم انت عبدی وَأَنَا رَبُّكَ۔ کیا کہا؟ فرط مسرت میں یہ جملے کہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، وَأَنْتَ عَبْدُكَ۔ جملے غلط نکل رہے ہیں خوشی کے عالم میں، خوشی کے عالم میں جو جملے نکلتے ہیں الٹے سیدھے، اس پر گرفت اور پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کر بندوں کو سمجھا رہا ہے، جیسے اس مسافر اور اس جنگل میں کھوئے ہوئے آدمی کے اونٹ کو ملنے پر جتنی خوشی اسے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کئی دگنا بندے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، گناہ دو قسم کے انسان کرتا ہے، ایک کو ہم صغیرہ تو دوسرے کو کبیرہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ہر وہ گناہ جس پر کتاب و سنت میں عذاب کی وعید آئی، یا ایک کہ اس گناہ کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کا غضب، لعنت، اس کی پھٹکار کی وعید آئی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ صغیرہ گناہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں کی پابندی انسان کرتا ہے، چھوٹی موٹی نیکیاں کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو خود بخود یہ چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ کا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ اہل علم نے گناہ کبیرہ کے معافی کے لیے 3 شرطیں بتلائی ہیں۔ 3 شرطیں ہوں تو گناہ کبیرہ معاف۔ ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہے تو ہمارے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور دوسری شرط ہے، جو گناہ آپ سے ہوا ہے اس کو یاد کر کے اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کریں، پچھتاوا آئیں، ندامت کا اظہار کریں۔ اور تیسری شرط ہے، مضبوط ارادہ کریں، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے مستقبل میں، آئندہ آگے آنے والی زندگی میں یہ گناہ کا کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ اہل علم نے 3 شرطیں بتلائیں گناہ کبیرہ کی مقبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک مزید شرط ایک بھی بتلائی، اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے، یہ حقوق اللہ تھے 3، حقوق العباد سے ہے تو حقوق العباد کے حقوق کو لوٹایا جائے گا۔ میرے عزیزو، توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ کی زندگیوں کو ٹٹولیے۔ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ظہر کا وقت ہے۔ ایک صاحب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انی عالجت امرأۃ فی اقصی المدینہ وانی اصبت منہا ما دون امسہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، مدینے کے کنارے ایک خاتون کے ساتھ میں نے غلط کام کر لیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے غلط کام کیا لیکن برا کام نہیں کیا، کہتے ہیں میں اس عورت سے بوس و کنار ہوا، میں نے اس عورت سے چما چاٹی کی، اور اللہ کے نبی سے وہ صاحب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ ظہر کے وقت میں یہ بندہ آیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نماز کو پڑھایا، نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہوتے ہی پھر وہ صاحب حاضر ہو گئے، اپنی شکایت کرنے لگے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ سزا کا مقصد کیا ہے؟ سزا کا مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو گناہ سے روکنا۔ اگر سزا کے بغیر کسی کو پچھتاوا ہوتا ہے، سزا کے بغیر کوئی اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں انہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کو سن کر کہا کیا تم نے ہمارے ساتھ ابھی ظہر کی نماز پڑھی؟ اس صاحب نے کہا میں نے آپ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حاضرین، بار بار خطبوں میں، وعظوں میں ہم اس واقعے کو سنتے ہیں جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایمان کی تر و تازگی کے لیے اس واقعے کو پھر سے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ قبیلہ غامدیہ کے خاتون کا واقعہ۔ غامدیہ کی خاتون جس سے غلطی ہو گئی، زنا کا گناہ سرزد ہو گیا، گناہ کے ہونے کے بعد تڑپنے لگی، احساس ندامت، شرمندگی، پچھتاوے سے تڑپنے لگی۔ دیکھیے یہ ایمان ہے، گناہ ہونے کے بعد پچھتاوا ہونا۔ کتنے ایسے دل ہیں جو سالوں سے گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن انہیں احساس نہیں، پچھتاوا نہیں، تڑپ نہیں، ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ یہاں دیکھیے خاتون غلطی کر بیٹھی، پچھتاوا ہوا، تڑپ اٹھی، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر اس طرف آئی، کہا مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ نبی نے چہرہ پھیر لیا، پھر اس طرف آئی، نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ آخر کار خاتون کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماعز اسلمی اس سے پہلے وہ بھی شکایت لے کر آئے تھے زنا کی، آپ نے انہیں واپس کر دیا تھا، کہیں ایسا نہیں کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے طرح مجھے بھی آپ واپس لوٹا دیں گے؟ جہنم کے خوف، جہنم کے عذاب کا خوف دیکھیے، آخرت کے عذاب کا خوف دیکھیے۔ صحابیہ میں یہ ایمان تھا، صحابہ میں دنیا میں جو سزا مل جائیں وہ گوارا ہے ہمیں، لیکن آخرت کی سزائیں ہمیں گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی حالت کو دیکھا کہ وہ حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، کہا کہ جاؤ ولادت کے بعد آنا۔ اللہ اکبر، کیسی تڑپ، انتظار میں، طاق میں ہیں، کب ولادت ہوگی، کب جاؤں گی، گناہ کی سزا پاؤں گی۔ ندامت برابر ہے، پچھتاوا برابر ہے۔ ولادت ہوئی، نبی کی خدمت میں آئی، کہا اب آپ مجھے سزا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ چھوٹا ہے، دودھ پینے کے لائق ہے، جب رضاعت مدت پوری ہو جائیں اس کے بعد آنا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ اللہ اکبر، لے کر آئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ
کہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما کر لائی، نبی کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بچہ اب روٹی کھانے کے لائق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بچے کو ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا، ان کی پرورش کرو۔ دیکھیے حمل کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 9 مہینے، رضاعت کی مدت 2 سال۔ اللہ، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 3 سال اپنے گناہوں پر نادم ہے، شرمندہ ہے، پچھتاوا ہے، 3 سال سے تڑپ رہی ہے مجھے میری گناہ کی سزا مل جائے۔ اے احساس، میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، مجھ سے اور آپ سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کا پچھتاوا کتنی دیر تک ہوتا ہے؟ نفسوں کو ٹٹولیے، جائزہ لیجئے، میں نے صبح میں گناہ کیا، شام تک پچھتاوا، اگر اس سے بھی زیادہ کہیں تو 2 دن، اس سے بھی زیادہ کہیں تو 1 ہفتہ، اس سے بھی زیادہ کہیں تو 1 مہینہ، اس کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتے ہیں۔ اور اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے زبردست گارنٹی کا فارمولہ مل گیا ہے، اللہ 1 مہینے میں جو میں نے پچھتایا ہے اس کو معاف کیا ہوگا۔ 3 سال تک پچھتاوا ہے، ایسا پچھتاوا ہمیں ہونا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ تو آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا سنائی، خاتون کو رجم کا حکم دیا، کنکریوں سے مار کر ہلاک کیا جائیں۔ صحابہ نے کنکریاں ماری، رجم کیا، غامدیہ خاتون پر ایک کنکر پڑا جس کا اس کے خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر گر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک بڑی بات نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لقد تابت توبہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتم۔ اے خالد بن ولید، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے اللہ سے، مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کیا جائے اس کی توبہ کو، 70 گنہگاروں کی بخشش اللہ رب العالمین فرما دے۔ ایسی سچی توبہ۔ میرے عزیزوں، کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر گناہوں کا پچھتاوا ہونا چاہیے، گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ یہ جو مہینہ ہے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، 20 دن اور باقی ہیں، 10 دن جیسے گزرے، لیکن ان 20 دنوں میں توبہ کے دروازے کو لازم پکڑ لو، توبہ کی ادا اپنا لو، گڑ گڑاؤ، رو، معافی مانگو، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں، آخر میں یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، دیکھنے میں آتا ہے جیسے عبادتوں میں شوق ہونا چاہیے، وہ شوق ہم نے نہیں پایا اس سال۔ تراویح کی ادائیگی میں لوگوں میں کمزوری دیکھی جا رہی ہے، لوگ 1 گھنٹہ کھڑنا پسند نہیں فرماتے ہیں، پھر اللہ سے امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تھکائیے اپنے آپ کو، اتنا تھکائیے کہ پیروں میں سوج آ جائیں، کھڑنے کی سخت طاقت آپ کے پیروں میں نہ رہے، اتنا تھکائیے، اتنا کھڑے رہیے، اتنا لمبا قیام کیجئے کہ بیٹھنے پر آپ مجبور ہو جائیں۔ صحابہ کا کیا حال تھا، ہمارا کیا حال ہے؟ 1 گھنٹہ تراویح نہیں پڑھ سکتے، 3 4 پارے صحابہ کرام ایک دن میں پڑھا کرتے تھے۔ کھڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، گرنے کے قریب ہوتے، لکڑیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے، لیکن قیام اللیل کرتے۔ لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا، لوگ صورتیں دیکھنا شروع کرتے ہیں، ذمہ داروں کی صورتیں دیکھتے ہیں یا تو امام کی صورت دیکھتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں کہ آج تراویح بڑی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسمی طور پر عبادتیں مت کیجیے،
ہم نے ہر چیز کو رسمی بنا دیا ہے۔ رمضان بھی رسم، رمضان کی عبادتیں بھی رسم، افطاری کرنا، سحری کھانا، گھر جانا، تراویح پڑھنا، ہم نے ایک رسم بنا لیا۔ یہ ساری عبادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوں گی، تبھی یہ عبادتیں ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں، ورنہ ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسم و رواج تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے ان رسم و رواج کا؟ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ رب العالمین جنت کا مستحق ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جب بھی گناہ ہوتے ہیں احساس ندامت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے ساتھ ساتھ رمضان گزارنے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ نیکیوں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں کی زندگی سے اللہ تعالی ہمیں کوسوں میل دور رکھیں۔ رمضان میں ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازیں۔ ہم جو بھی عبادت کریں خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ریاکاری سے، دکھاوے سے اور روزے کی حالت میں انا شنا بکنے سے، روزے کی حالت میں گناہوں کے کام کرنے سے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ مسلمانوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائیں۔ جہاں بھی مسلمان ظالموں کے شکنجے میں جگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں، ان کی حفاظت فرمائیں، ظالموں کو اللہ ہدایت سے نوازیں، یا ایک اللہ انہیں نیست و نابود فرما دیں۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اہل توحید جو قبر میں مدفون ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں، آمین۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔